مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا۔ پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم رہا۔ یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی امیہ میں، وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف، اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے، وہ ملوکیت تھی، اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی کہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے۔ جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا، گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی۔ بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا۔ وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، فٹ ہلز آف کشمیر تک، تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا۔ ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی، اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھیں، علم کلام کی بحثیں ہوئی تھیں، نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا، ابھی کچھ نہیں تھا، سادہ اسلام۔ اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا، چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز، سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے، فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا۔ یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے، لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا، اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے لیکن اسلام کی واپسی ہو گئی۔ یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر۔ اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد، اور اب یہ آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو دریں ہیں، کوہ سلیمان میں، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان میں، درہ خیبر ہے، درہ ٹوچی ہے، درہ گومل ہے، درہ بولان ہے، یہاں سے آنا شروع۔ اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھیں، مناظرے بھی تھے۔ دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا،
اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے، اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماں کہلاتا ہے۔ ترک غلام تھے یہ، جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔ عالم اسلام میں اس وقت دو عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے۔ ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے۔ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام تھے۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی تین شاخوں میں بٹ گئی۔ سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ علمی قیادت، علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت۔ تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، اور وہ تھا شیعیت کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے، داخل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی۔ شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے، شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں سے مثلاً 2 کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر، انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم این بلاک مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسلک کو اختیار کریں یا اس کو کریں۔ وہ اسی حیث بحث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا، اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں، اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری مخاصمت ہو جائے گی، دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی۔ اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے۔ یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر، ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجا بھی تھے، لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کریں۔ بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا، کیوں کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا۔ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے۔
اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبقت کی۔ بنگال میں انگریز آیا اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہیں بہت عرصے تک استعمال ہوتی نہیں ہندوستان میں، یہ کون تھے؟ چیٹرجی، بینرجی، سب کے سب بنگالی تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے، ان کا ماضی عظمت والا، آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، وکرمادیتیہ کا دور بہت عظمت کا تھا، لیکن وہ اب بہت پیچھے جا چکے تھے۔ تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے 1000 سال کا فصل واقع ہو چکا تھا۔ لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی، جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی، فارسی پڑھتے تھے، کوڈ لینگویج فارسی ہے، جیسے کہ پھر بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی۔ ملازمتیں ملیں گے تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گی، راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا۔ اسی لیے کہاوت تھی ہندوستان میں، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ اب فارسی پڑھ کے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کچھ اور ہونی چاہیے، فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا۔ جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن، ان کی روایات ابھی تازہ تھی، لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے، انہوں نے انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب، اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا، اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو گیا۔ بلکہ ابتدائی ری ایکشن تو بہت سخت تھا، یک طرفہ تھا، ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، ہم تو اپنے کونوں کھدروں میں، اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، قال اللہ و قال الرسول۔ اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی بیس کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کرسٹان ہو گیا۔ یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں، کانٹا تو بہت دور کی بات ہے، چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا۔ تو اس درجے ری ایکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں، گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کوآپریشن، تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوآپریشن فرام دی ویری بگننگ شروع کیا۔ اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی۔ ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، 1857 کی، یہ تو مشترک تھی، تو اس کے اندر کیا سبب ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بودھ محسوس نہ کریں۔ اور مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو، انگریزی علوم حاصل کرو، سائنس پڑھو، سائنٹیفک نالج حاصل کرو، ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی؟ پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے، انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی۔ یہ ان کی پالیسی رہی مستقل، یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائیں، پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا، کچھ اور فیکٹر بھی تھے۔ ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے 800 برس، 1000 برس، اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے، کوئی اچھا بھی تھا، تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے۔ ہم نے محل بنائے، تاج محل بنائے، ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں۔ دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا، صوفیاء نے کی، کبھی بھی سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں ہوا۔ ایک دو ایکسیپشنز ہیں، ایک راجہ گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اہتمام کیا، ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اہتمام کیا، باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔
آزادی سے قبل متصلاً جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ون مین ون ووٹ۔ اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں، تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائے، ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی، شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھی کی، جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدھی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا، اس سے حفاظت مسلمانوں کی۔ تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہماری تہذیب کو ختم کرے گا، ہماری زبان کو ختم کرے گا، معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، مفلوج کرے گا، اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے۔ مسلمانوں کی ایک قومی جماعت، اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا، وہ نوابوں، جاگیرداروں، نواب زادوں ان کی جماعت تھی مسلم لیگ، جو 1906 میں قائم ہوئی۔ مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا، نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ۔ اس کی جو 1906 سے لے کر 1924 تک کی جد و جہد ہے، وہ ساری دفاعی جد و جہد تھی۔ ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے، ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی توازن پیدا ہو سکے۔ بس اسی پر ساری گفت و شنید تھی۔ اور اس کے ضمن میں محمد علی جناح جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لو قرار دیے گئے تھے، اتحاد کا پیغام بر۔ وہ 1906 میں تھے انڈیا میں موجود، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، کانگریس کے رکن تھے۔ اس کے بعد 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر، پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے، مسلم لیگ کے رکن بھی رہے، اور انہوں نے حتی امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولہ ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ضمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ لیکن وہ ناکام ہوئے، شدت کے ساتھ ناکام ہوئے، اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے، اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی۔ ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر کے جو مصنف ہیں، وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی، پولیٹیکل ایز ویل ایز کلچرل ہسٹری، ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے، تو اس کو بہت ہی سمجھیے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، نوجوان۔ وہ ملے محمد علی جناح سے، اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا، محمد علی جناح، اور ان سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آ گئے، ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے، تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ، اینڈ دیٹ واز 1930۔ اس میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا، اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے، اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا۔ ایک امید افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی تھی۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے،
یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اور ویسٹرن سویلائزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ کہ یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی اس پر کس قدر یاس انگیز نا امیدی سے بھرا ہوا مرثیہ مولانا حالی نے لکھا تھا۔ قوم کی زبان اس وقت وہ تھی، قومی شاعر۔ قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اسی قسم کے مرثیے علامہ شبلی نے کہے، مولانا حمید الدین فراہی نے کہے، لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے ہیں۔ جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی، جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں ہوک اٹھی ہے، کبھی یہ مسلمان جہاز رانوں کا مرکز ہوتا تھا، بیس ہوتا تھا، رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ کہا ہے مرثیہ بھی کہا، اقبال کے ہاں مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ جو عوامی ایک فضا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی، ملی شاعری سے، انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا۔ اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی 1906 سے آئی تھی، 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک، اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا، احیاء اسلام۔ اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ، عمرانی دلائل، پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ اور نمبر 2 انہوں نے کہا، اور یہ ایک پروفیسی تھی، ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی۔ پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے 1940 میں، یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کا امپیریلزم تھا، ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی، اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں، یہ انجیکشن ہے پازیٹیو مقصد کا۔ اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ، لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی۔ 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں، جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے۔
اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگایا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان، اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے اور جمع کرے۔ تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی، معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلم لیگ اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی۔ جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ ہاں، بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی۔ اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان، 2 مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا۔ نیشنل کی کراچی خاص بامبے بریانی، کراچی سے لاہور پورے پاکستان نے مانی۔ زیتون ٹی وی، بدلیں زندگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الأنبياء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إلى قوله تعالى وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شے کون سی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں۔ اگر کسی عزیز کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا۔ کچھ تھوڑی سی تو ہوتی ہے، قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے موت۔ لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لیے۔ سورہ حجر کی آخری آیت ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو سب سے یقینی شے حیات انسانی کی موت ہے۔ اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شے قیامت ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک جب سائنس آئی تھی، خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سو کو
جو اصول تھے، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا۔ عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور تھا، جس کو نیوٹونین ایرا آف فزکس کہا جاتا ہے، فزکس کا نیوٹن کا دور۔ اور ویسے وہ بابا آدم ہے، ماڈرن فزکس کا باپ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، نیوٹن ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ میں نے کیا آپ سے کہ تاریخ انسانی کے 100 اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا، اور ان 100 میں پھر گریڈیشن قائم کی، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ نمبر 1 پر حضور کو لایا، نمبر 2 پر نیوٹن کو لایا۔ یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیاں اور اس کے اکتشافات، انکشافات، ایجادات، یہ سب جو ہے اس کا بابا آدم نیوٹن ہے۔ لیکن نیوٹونین فزکس کے اندر بہت سی خامیاں تھیں جو بعد میں واضح ہوئی ہیں، اور آج کا دور آئنسٹائن ایرا کہلاتا ہے یہ۔ تو اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اب کہتے ہیں نہیں، میٹر تو ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، وچ کین چینج انٹو انرجی ایٹ اینی ٹائم۔ اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز بھی ایک خاص وقت پر تھا، بگ بینگ، جس کا ذکر کئی دفعہ میں کر چکا ہوں، اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی۔ اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا نعیدھا۔ یہ جس طریقے سے کہ پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جھڑی، تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے، اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں، اور پھر یہ ریورس ایکشن اسی طریقے سے ہوگا، یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے۔ کتابیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا، اب یہاں پر کچھ گوند لگایا، دوسرا کاغذ لگا دیا، اس کو طے کر لیا، اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا، یہ طے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کو اسکرولز کہتے تھے، دی ڈیڈ سی اسکرولز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بحیرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ غاروں میں سے انجیل کے بہت پرانے مینuscripts جو برآمد ہوئے تھے، تو ان کو ڈیڈ سی اسکرولز کہتے ہیں۔ تو یہی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت۔ قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب میں ہے، اکثر مذاہب میں، اور خاص طور پر جو 3 یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، میں جو صراحت کے ساتھ ہے۔ یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے، اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ۔ اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے، ریپینٹ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ۔ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے میں، لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی۔ وہ کچھ کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن پھیلنا ہے اس کو۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث صحیح آئی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کا سغرا کبرا دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو، حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرآن جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا، لیکن یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے
بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں۔ یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں، جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنز آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حضور کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں، ایک باب، باب الملاحم، جنگوں کا باب۔ ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ۔ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ جو ہونے والی ہیں۔ یہ ملاحم کیوں ہوں گے؟ اب اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں پر۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی، وہ جو مختلف، پہلے تو نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لیں، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی، پڑھے اسے۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں۔ تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آئے۔ اسے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے اکھیڑ۔ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے، اور وہ قوم یہود ہے۔ ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے۔ انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم لیا۔ حالانکہ بار ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا لیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے۔ بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے، یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں ہے۔ لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے، تو میں نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لے آئیں گے، وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آ سکتا۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی، وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے، وی آر دس، قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں۔ کہ عذاب آئے، نبوکڈ نظر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا،
پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا۔ تو عذاب آئے، یہ عذاب تو، لیکن قوم ختم نہیں ہوئی۔ وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں کی، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کی۔ پورا یورپ اس وقت آیا تھا۔ یہ جو کروسیڈر 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دس سٹیز۔ یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر ان کا اثار ہے، اور شام کا علاقہ ساحلی۔ پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر عذاب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا آیا تاتاریوں کے ہاتھوں، کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا، جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں ولندیزی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیڈز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگین آیا کہ نہیں آیا، دی کلونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کلونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے شروع ہوئے، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا۔ آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو، ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب آزادی دے کر فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا، کیا کیا ہم نے۔ جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا ماسکو کو، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کر، زیرو۔ اس لیے بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق ہیں۔ بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں کر رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے اس بات کو۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں، لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے، امت قائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے۔ عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود تھے، لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا، بحثیت مجموعی صورتحال کیا ہے۔ تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی ہے۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، ورنہ ترجمہ پر گزارا کریں۔ ترجمہ ظاہر بات انسپائر نہیں کر سکتا آدمی کو، ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے۔ وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی نا، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے۔ جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ
صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ عن قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم. لیکن بات ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا. 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو دیا ہی نہیں گیا. باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق. وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے، عراق کے 3 حصے ہونے ہیں. ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان. جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا. یہ ان کے نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپے. وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل. یہ ویٹیکان ہوگا، جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو ایک چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں، علیحدہ ہے. وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت ہے. ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ. یہ ان کے نقشے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے. یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشوں کی یہ. بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبریں ہمیں دی گئی ہیں. گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا. مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے بس. اچھا، مکے کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا. اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے. لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا. 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے. بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے. لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا، وہ بھی ان کی شامل ہے. تو یہ ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی. کیوں؟ مستحق ہیں اس کے. انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان ہیں. ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانوں نے پاکستان. ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر. ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر ملک عطا کر دیا پاکستان. اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھیں 63 برس ہو چکے. کہاں ہے وہ اسلام؟ لہذا مستحق. لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے. ابھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے. کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیراً کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی استحکام پاکستان. اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے. اور وہ معجزہ کیا ہوگا؟ کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے. اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے. تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے. حضور نے ہمیں خبر دی ہے، جدھر چاہتا ہے پھر دیتا. تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے. بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خدابندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے. یہ حضور سے کہا جا رہا ہے. قل، آپ یہ کہہ دیے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دے دی جائے. اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے. اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں
جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں گھیراؤ کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو جیوش زائنس ہیں، اور اب ان کے اندر اضافہ کیجیے ہندو زائنس کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان کو، جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں، کس لیے؟ جو کچھ وہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجئے تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں سے یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کیجئے کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے کیا ہے، حالانکہ اس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت، جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کے انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات، اب یہ اس کو گیو دم دی کریڈٹ، ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے، جہاں وہ بدماش